السلام علیکم. گڈ مارننگ. اردو جماعت ششم کی کتاب میں سے ہم ایپل گروپ آف اسکول کے سلیبس 2020-21 کے مطابق اپنے پہلے درس کا آغاز کریں گے. درس نمبر 1، سبق نمبر 1، آج کا کام. آج ہم آپ کے پہلے سبق کی پڑھائی کریں گے. اس کے بعد آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا اور الفاظ کے معنی کاپی پر لکھوائے جائیں گے. تو آپ اپنے ساتھ اپنی کتاب، پین، پینسل اور کاپی ساتھ رکھیں اور میرے ساتھ اپنی پڑھائی کا آغاز کریں. سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 1 کھولیں اور میرے ساتھ حمد کی پڑھائی کریں. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں. فلک، چاند، سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے. پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں ہیں جس قدر جہاں میں. خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے. ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں. زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے. جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں. اب میرے ساتھ ایک دفعہ پھر حمد کی پڑھائی کریں گے. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں. فلک، چاند، سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے. پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں. خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے. ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں. زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے. جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں.
شاعر غنی دہلوی. اس کے شاعر کے بارے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ شاعر جو ہیں اس نظم کے غنی دہلوی، ان کا اصل نام عبدالغنی ہے اور تخلص غنی ہے. تخلص سے مراد وہ نام جو شاعر اپنی نظم یا حمد میں استعمال کرتا ہے. تخلص سے مراد وہ نام جو شاعر شاعری میں استعمال کرتا ہے. تو غنی دہلوی کا اپنا نام عبدالغنی تھا. غنی ان کا تخلص تھا کیونکہ اس حمد کے آخر میں انہوں نے غنی کا ذکر کیا، غنی دہلوی. عبدالغنی نہیں لکھا، غنی دہلوی. تو تخلص کیا ہوا ان کا؟ غنی. یہ نام انہوں نے اپنی حمد کے آخر میں اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے. اور آپ 1925 میں پیدا ہوئے. عبدالغنی تخلص غنی. تو غنی دہلوی نے اپنی اس حمد میں سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ حمد کسے کہتے ہیں. ایسی نظم جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اس کی صفات خوبیوں کا ذکر کرتا ہے، اس کی حکمت جلووں کا ذکر کرتا ہے، ایسی نظم کو حمد کہتے ہیں جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا ذکر. اب اس نظم میں بھی غنی دہلوی نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے،